بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خشیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ خشوع اس آیت سے سمجھا جاتا ہے خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ ترجمہ: وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والے ہیں، اس کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ تواضع کا اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اپنے پہلوؤں کو مومنوں کے لیے جھکا دیں۔ حسن اخلاق اس آیت سے ثابت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ زہد کا مفہوم اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ترجمہ: اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یہ کھولنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دھوکے کے گھر، دنیا سے دور رہنا اور دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ علم آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی اکثر بحث علم الاعمال اور ان چیزوں کے بارے میں ہو جو چیزیں اعمال کو فاسد کرتی، دل کو پریشان کرتی، وسوسے پیدا کرتی اور شر پھیلاتی ہیں، کیونکہ دین کی اصل برائی سے بچنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بدی کو محض بدی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے پہچان، اور جو آدمی برائی کو نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ نیز وہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسانی ہیں، ان میں سے عظیم بلکہ اعلیٰ دل اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور شان تو ان چیزوں کو پہچاننے میں ہے جو دل کو خراب اور پریشان کرتی ہیں۔ اس کے شعبے زیادہ اور فروغ زیادہ ہیں، اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور عام لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ جہاں تک دنیا دار علماء کا تعلق ہے تو وہ حکومت اور فیصلوں کی نادر تفریحات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ایسی صورتیں گھڑنے میں مشقت برداشت کرتے ہیں جو کئی زمانوں تک وقوع پذیر نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہوں، اور جب وہ واقع ہوں تو ان کے بتانے والے بے شمار لوگ موجود ہوں، اور وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہر دم ان کے ساتھ ہیں، اور رات کی گھڑیوں اور دن کے اطراف میں بار بار ان کے دلوں، وسوسوں اور اعمال میں واقع ہوتی ہیں۔ اور وہ شخص نیک بختی سے کس قدر دور ہے جو دوسرے کی نادر مہم کے بدلے اپنی اس مہم کا سودا کرتا ہے جو اسے لازم ہے، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب پر مخلوق کے قرب کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ اہل دنیا میں سے باطل پرست اسے فاضل، محقق اور باریک مسائل کا عالم کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بدلہ ملتا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرف سے قبولیت کا نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ مصائب زمانہ سے اس کی زندگی مکدر ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن مفلس ہو کر آئے گا، اور جب عمل کرنے والوں کا نفع اور مقربین کی کامیابی دیکھے گا تو کف افسوس ملتا ہوگا۔ یہی واضح نقصان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام انبیاء کرام کے کلام سے زیادہ مشابہ تھا، اور ان کی سیرت صحابہ کرام کی سیرت سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ ان کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے، ان کا عام واعظ دلوں کے خطرات، فساد اعمال، نفس کے وسوسوں اور نفسانی خواہشات کی پوشیدہ رقیق صفات کے بارے میں ہوتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی سے سنی نہیں گئی، آپ نے یہ کہاں سے حاصل کی؟ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کلام کرتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنا جاتا، آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خصوصی طور پر عطا فرمایا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام
भलाई के बारे में पूछते थे, मैं बुराई के बारे में सवाल करता था। मैं उस बात का खौफ रखता था कि कहीं बुराई में न पड़ जाऊं, और मैं जानता था कि भलाई का इल्म मुझसे सबकत नहीं कर सकता, यानी मुझे हासिल हो जाएगा। मैं जानता था कि जो शख्स बुराई की पहचान नहीं रखता वो नेकी को भी पहचान नहीं सकता। दूसरी हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि सहाबा कराम अर्ज़ करते थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ को क्या हुआ कि वो फ़लाँ फ़लाँ अमल करता है। वह आपसे फ़ज़ाइल आमाल के बारे में पूछते थे, और मैं कहता था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ फ़लाँ अमल को कौन सी चीज़ ख़राब करती है। जब आपने मुझे आमाल की आफ़ात से मुतल्लिक़ सवाल करते देखा तो मुझे उस इल्म के साथ ख़ास कर दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुनाफ़िकीन के बारे में मालूमात के साथ भी ख़ास थे। नफाक, उसके असबाब और फितनों की बारीकियों से मुतल्लिक़ इल्म की मार्फत में आपका इनफरादी मुकाम था। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और दीगर जलीलुल क़दर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनसे आम व ख़ास फितनों के बारे में पूछते थे और मुनाफ़िकीन के बारे में भी पूछते थे। आप उनको बताते कि इतने मुनाफिक बाकी रह गए हैं, लेकिन उनके नाम नहीं बताते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे अपने बारे में भी पूछते थे कि क्या उनमें मुनाफ़िकत है, तो वो उनकी बरात का इजहार करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था तो आप देखते, अगर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद होते तो नमाज जनाजा पढ़ाते, वरना छोड़ देते। आपको साहिबे सीर यानी राजदान कहा जाता था। मुकामात क़ल्ब और अहवाल पर तवज्जो रखना उलमाए आखिरत का तरीका है, क्योंकि कुर्ब इलाही की तरफ सही करने वाला दिल ही तो है। अब ये फ़न नादिर व नायाब हो गया। अब अगर कोई आलम उसमें से किसी चीज़ के दर पे होता है तो लोगों को ताज्जुब होता है और वो उसे बईद जानते हैं, और कहा जाता है कि ये तो वाज़ीन का कलाम को मुज़य्यन करना है। तहकीक कहाँ है? इनके नज़दीक तहकीक तो सिर्फ झगड़े की बातों यानी मनाजरों में है। किसी शायर ने सच कहा है, रास्ते मुख्तलिफ हैं लेकिन हक़ का रास्ता एक ही है, और उस रास्ते पर चलने वाले भी यकता व मुनफरिद होते हैं। ना उनको कोई जानता है और ना उनके मकासद का कोई पता चलता है। वो आराम में हैं और वो उस रास्ते का कसद करके चलते हैं जिससे लोग गाफिल हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत हक़ के रास्ते से गाफिल है। खुलासा यह है कि अक्सर लोग आसान बात और उस चीज़ की तरफ मिलान रखते हैं जो उनकी तबीयतों के मुवाफिक हो, क्योंकि हक़ कड़वा होता है, उससे वाक़फ़ियत हासिल करना मुश्किल और उसका पाना नहायत सख्त है, और उसका रास्ता ख़ुसूसन दिल की सिफ़ात की मार्फत और उसे बुरी आदत से पाक करना बहुत मुश्किल है। ये तो हमेशा जानकुनी की हालत होती है, और जो शख्स उसके दर पे होता है वह दवाई पीने वाले की तरह होता है जो शिफा की उम्मीद पर दवाई की कड़वाहट पर सब्र करता है। यहाँ वो उस शख्स की तरह है जो ज़िंदगी भर रोज़ा रखता और तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि वो मरने पर ईद मनाए। बस ऐसे तरीके की तरफ रग़बत कैसे हो सकती है? इसीलिए कहा गया है कि बसरा में एक 100 हज़रात वाज़ व तज़कीर करने वाले थे, लेकिन इल्म, यकीन, अख़वाल क़ुलूब और बातनी सिफ़ात पर गुफ्तगू करने वाले सिर्फ 3 आदमी थे। उनमें से एक हज़रत सहल तस्तरी, दूसरे सबीही और तीसरे हज़रत अब्दुर्रहीम थे। उन लोगों के पास बेशुमार लोग बैठते थे और उन बुज़ुर्गों के पास थोड़े से लोग होते थे, बहुत कम, 10 की तादाद से तजावुज़ करते, क्योंकि नफीस और उम्दा चीज़ के अहल ख़ास लोग होते हैं और जो कुछ अवाम को दिया जाता है वो आसान होता है। उलमा आखिरत की इलामात में से एक ये है कि अलूम पर उनका एतमाद बतौर बसीरत और दिल की सफाई के साथ हो। सहीफ़ों और किताबों पर एतमाद ना हो और ना इस बात की तकलीद पर हो जो दूसरे से सुन रखी हो। तकलीद तो सिर्फ साहिब शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यानी आपके हुक्म और अक़वाल पर अमल किया जाए। सहाबा कराम की तकलीद भी उसी अंदाज में करे कि उनके अफ़ाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समात पर दलालत करते हैं। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल को कबूल करते हुए आपकी तकलीद करे तो उसके इसरार समझने पर हरीस बन जाए, क्योंकि मुकल्लद ये काम इसलिए कर रहा है कि साहिब शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है और आपके फ़ेल में ज़रूर कोई राज होगा। लिहाजा आमाल व अक़वाल के असरार खूब तलाश करे, क्योंकि अगर वह सुनी हुई बात को याद करने पर ही इक्तफ़ा करे तो इल्म का बर्तन हो जाएगा, आलिम नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है फ़लाँ शख्स इल्म के बर्तनों में से है, लिहाजा जब तक वो हिकमतों और इसरार पर मुतला ना हो बल्कि सिर्फ हिफ्ज़ ही उसका काम हो तो उसे आलिम नहीं कहते। और जो शख्स अपने दिल से पर्दे को हटा देता है और नूर हिदायत से मुनव्वर होता है तो उसकी इत्तबा और तकलीद की जाती है, लिहाजा उसे
اس درجے میں کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے علم سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فقہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اور قرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی، پھر انہوں نے فقہ اور قرات میں ان دونوں سے اختلاف بھی کیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر قبول ہے، اور جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ہم اس سے کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑیں گے، اور جو کچھ تابعین سے ہم تک پہنچا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔ صحابہ کرام کو اس لیے فضیلت دی گئی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ کے قرائن کا مشاہدہ کیا، اور جو امور قرائن سے معلوم ہوئے ان کے ساتھ ان صحابہ کرام کے دل متعلق تھے۔ وہ لوگ اسی لیے راہ راست پر تھے کیونکہ روایت اور عبادت میں مشاہدے کا دخل نہیں ہوتا۔ ان پر نور نبوت کا فیضان اس قدر تھا کہ وہ اکثر خطا سے محفوظ رہتے تھے، اور جب دوسرے سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپسندیدہ تقلید ہے تو کتب اور تصانیف پر اعتماد اس سے بھی بعید ہے، بلکہ یہ کتب اور تصانیف بعد میں وجود میں آئیں، صحابہ کرام کے زمانے اور تابعین کے ابتدائی دور میں نہیں تھیں۔ یہ ہجرت کے 120 سال بعد اس وقت جب تمام صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین انتقال کر چکے تھے۔ مثلاً حضرت سعید بن مسیب، حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین کے وصال کے بعد تالیف ہوئی ہیں، بلکہ پہلے لوگ تو احادیث لکھنا اور کتب تصنیف کرنا ناپسندیدہ خیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادیث کے حفظ، قرآن پاک اور اس میں غور و فکر اور اس کے سمجھنے سے غافل ہو کر ان تصانیف میں ہی مشغول نہ ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا اس طرح یاد کرو جس طرح ہم یاد کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک کو ایک مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ کام کیسے کریں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ کہیں مصاحف پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے تلقین اور پڑھانے کے ذریعے حاصل کریں تاکہ ان کا یہی شغل اور مقصود رہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک لکھنے کا مشورہ دیا، اس خوف سے کہ کہیں لوگ سستی اور عدم تعاون کی وجہ سے اسے چھوڑ نہ دیں، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اس میں جھگڑا نہ ہو جائے اور کوئی ایسی اصل نہ ملے کہ مشابہات میں کسی کلمے یا قرأت کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا، چنانچہ آپ نے ایک مصحف میں قرآن پاک کو جمع کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موطا امام مالک کی تصنیف کے سلسلے میں حضرت امام مالک پر اعتراض کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے انہوں نے وہ کام شروع کیا جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا تھا۔ کہا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلی کتاب جو تصنیف ہوئی وہ ابن جریج کی کتاب ہے، جس میں آثار اور وہ تفاسیر ہیں جو حضرت عطا، حضرت مجاہد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دوسرے شاگردوں سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں تصنیف ہوئی، پھر یمن میں معمر بن راشد سنانی کی کتاب تصنیف ہوئی جس میں وہ روایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، پھر مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی موطا اور اس کے بعد حضرت سفیان ثوری کی جامعہ تصنیف ہوئیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔